السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جنگ احد سے باہر نکلے ہیں اور اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور ابھی ہم لوگ مدینے کے بہت زیادہ قریب ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سامنے سے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مدینے کی زیارت ہمیں نصیب اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اب ہم لوگ مدینے انٹری کریں گے، یعنی کہ بالکل اب ہم لوگ اندر جانے والے ہیں، اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہی مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یہ مدینے کے باہر ایک دروازے کی طرح لگایا گیا ہے، تو یہ ایک بڑا سا دروازہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پورے آس پاس کی ہوٹلیں ہیں۔ جو لوگ مدینے زیارت کے لیے آتے ہیں وہ سب یہاں آ کر رکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ مدینے کے اندر آ چکے ہیں، اور یہ باہر سے اس کا نظارہ ہے۔ یہ صبح کے وقت یہ چھتریاں سب کھل جاتی ہیں، اور اس طرح سے پھر جتنے بھی لوگ مدینے زیارت کے لیے آتے ہیں وہ سب اس کے سائے میں عبادت کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ یہ چھتریاں جیسے ہی سورج کی روشنی پاتی ہیں تو یہ فوراً ہی کھل جاتی ہیں، اور یہ رات کے سمے پھر بند ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو تیار کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے مدینہ اور خوبصورت نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ہوا تھا، یثرب یعنی کہ مدینہ، یہ وہی جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مدینے میں ہی گزاری ہے، اور یہی مدینہ ہے جہاں کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی دل سے اور خوشی سے آپ کا استقبال کیا اپنے شہر میں۔ یہی مدینہ کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار بہت ہی خوشی اور سچے دل سے قباء کے قلعے سے باہر نکل کر کھجور کے پیڑوں کے سائے میں مکہ کے راستے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور انتظار کرنے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی اور بچے بھی، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گیت گاتی رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ دوپہر ہو جاتا اور جو دھوپ کی روشنی ہے وہ اس طرح سے بڑھ جاتی کہ برداشت سے باہر ہو جاتا۔ تب تمام مسلمان جو ہیں مکہ کے راستے میں آخری نظر ڈالتے ہوئے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے مدینے کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور واقعی وہ بہت زیادہ محبت اور سچے دل سے ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی جو ہے قباء میں داخل ہو گئے، لوگوں کی بھیڑ جوش مارتے ہوئے ان کے پیچھے تھی، اور سارے لوگ خوش تھے۔ تو وہاں کی جو چھوٹی بچیاں تھیں جو دف بجا کر انتظار کیا کرتی تھی، وہ اس وقت بھی دف بجا کر بڑے جوش کے ساتھ یہ گیت گا رہی تھی۔ ویسے تو وہ لوگ عربی میں گا رہے تھے، اس عربی گانے کا ہندی میں کچھ اس طرح سے مطلب ہے: ہم پر چاند طلوع ہوا ہے ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر اس وقت شکر کرنا واجب ہے جب تک کوئی اللہ سے ڈرنے والا رہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے پیارے نبی، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو گیت ہے اس میں بھی پوری میسج، یعنی کہ کہا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
के आने का मकसद बयान कर दिया इन बच्चियों ने, जो दफ बजा बजा कर गा रही थी। यही कलिमा था उन लोगों का अरबी में। तो अल्लाह का शुक्र है कि मदीने के लोगों ने इस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया, खुश दिल से और मोहब्बत के साथ। और इस मदीने में हमारे नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। और मैं बहुत दूर तक चली जा रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि पूरी जगह का नज़ारा एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे यही चीज़ की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि समझ नहीं आता कि आप कहाँ मौजूद हैं। तो जो पहली बार अगर यहाँ मदीना जाए तो वाकई उनको बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो मदीने का रास्ता कुछ कुछ मुझे समझ में आ चुका है कि ये मेरी दूसरी दफ़ा है मदीने में आने, क्योंकि इससे पहले मैं कल मगरिब के वक्त यही थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त जो गुजारा वो अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैं फिर से मदीने वापस आई कि मैं फिर से ज़ियारत कर सकूं और इबादत कर सकूं। और ये मैंने फिर वीडियो भी बना लिया कि मैं आप लोग तक इसको पहुंचा भी सकूं। मेरे रब का शुक्र है कि मुझे दोबारा फिर से मदीना आने का मौका मिला है। और जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरब यानी कि मदीना पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौता किया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या आपसे पहले जो मुसलमान मदीने आ चुके थे वो मुहाजिर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना मक्का, अपना वतन छोड़कर, अपना घर छोड़कर वो मदीने आ गए थे। और जो यशरब के लोग थे मुसलमान होकर मुहाजिरों की मदद कर रहे थे, वे अंसार कहलाने लगे। मुहाजिरों और अंसार में ऐसी मोहब्बत कायम हो गई थी जैसे हकीकी भाइयों में भी नहीं देखी गई हो। तो वाकई ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में इस तरह से समझौता हुआ कि मुहाजिर और अंसार ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से घुल मिल गए कि उनके बीच में फ़र्क ही नहीं कर सकते थे कि मुहाजिर कौन है और अंसार कौन है। तो इस तरह से मदीने के लोगों ने मक्का के लोगों को अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में और अपने दिल में जगह दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जगह पर अभी मौजूद हैं जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत मिली। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मौका मिला कि वो शहर हम देख रहे हैं। देखिए ज़रा कितनी भीड़ है। कुछ लोग उम्रा करके मदीने की ज़ियारत करने आए हैं और कुछ लोग मदीने की ज़ियारत करके मक्का उम्रे के लिए जाएंगे। हम लोग पहले मदीना ज़ियारत के लिए आ गए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यहाँ आने के बाद हमारे ईमान को और मजबूती मिली और हमें और जज्बा मिला कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को भी देखें। और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को भी देखने मिला मुझे, और मुझे बहुत खुशी हुई। और बाकायदा उन लोग ग्रुप में भी आते हैं और ग्रुप में ही आकर अपनी इबादत करते हैं। जैसे कि हाजी लोग हज के लिए आते हैं तो एक ग्रुप में आते हैं, उसी तरह से लोग उम्रे के लिए भी आते हैं तो ग्रुप में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ जहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और इस तरह से वो अपने हर वक्त को इबादत में गुजार रहे हैं। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ और फिर देखें कि अंदर का नज़ारा कैसा है। माशाअल्लाह, चारों तरफ अगर हम नज़रें घुमा कर देखें तो सब एक जैसा ही नज़र आता है, लेकिन इनके अंदर आने के दरवाज़े अलग अलग हैं, उनके नंबर भी अलग अलग हैं। लेकिन जब हम एक दरवाजे से अंदर जाते हैं तो निकलते वक्त
ہم دوسرے دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے مدینے میں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ عورتوں کی تعداد کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں تمام لوگ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی ماحول جو ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مانیے کہ جنت میں ہیں ہم، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف آپ کو ایمان والے ملیں گے، جہاں پہ صرف آپ کو عبادت گزار ملیں گے، جہاں پہ صرف آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والے ملیں گے، جہاں پہ صرف آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی اطاعت کرنے والے لوگ ملیں گے۔ تو واقعی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں چاہتا، تو وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ میں اپنے رب کا کتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے رب نے مجھے بہت بڑی نعمت دی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کو، بس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اب میں یہاں سے باہر نکل رہی ہوں کیونکہ اب مجھے مسجد قباء بھی جانا ہے، اور پھر وہاں سے ہم لوگ کو مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔